إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين أما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، ابھی کل ہی کی بات ہے کہ ہم ماہ رمضان کے چاند کو دیکھ کر کے خوشیاں منا رہے تھے۔ اس مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جو مہینہ اپنے دامن میں فیوز و برکات سمیٹے ہوئے تھا، وہ مہینہ جس میں بندے مومن کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں تھیں، وہ مہینہ جس میں اعمال کے اجر اور ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا گیا تھا، وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت کی جانب سے خصوصی کرم اور خصوصی اس کی نظر ہوا کرتی تھی، وہ مہینہ جس کے بارے میں یہ بشارت دی گئی، ایک بار نہیں بلکہ 3 بار بشارت یہ دی گئی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کی مغفرت، اس کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ اور اسی مہینے میں یہ فرمایا گیا کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کے مبارک مہینے میں قیام کیا، رات میں قیام لیل کیا، تو اس کے بھی گناہ معاف کر دیے جائیں گے، جو کچھ بھی اس کے گناہ ہوں۔ پھر یہ بھی بشارت دی گئی کہ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہے، جو 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ وہ لیلۃ القدر 1000 راتوں سے بہتر، اور پھر اس میں جس نے قیام کیا، من قام لیلۃ القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، ایمان و احتساب کے ساتھ اگر لیلۃ القدر میں بھی قیام کیا گیا تو مغفرت۔ اتنی ساری بشارتیں اس مہینے کے ساتھ جڑی تھیں۔ چند دن قبل ہم نے استقبال کیا، اور آج یہ عظیم مہمان ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے۔ وہ مہمان جس کی آمد سے پوری فضا معطر تھی، ہر جگہ سکینت ہی سکینت تھی، نیکی کا ایک ماحول تھا، اور ہر آدمی اپنی بساط بھر، اپنی توفیق بھر اس نیکی سے اپنے دامن کو بھرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برادران عزیز، میں نے یہ جو 3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، تینوں کو اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت سے جوڑا ہے۔ اور ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے اور 3 مرتبہ
انہوں نے آمین کہا۔ جب آپ منبر سے اترے تو صحابہ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اس کی کیا وجہ تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے کہا کہ جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پا لیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کرا لی، اس کے لیے ہلاکت ہے، تو میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کے ذریعے، حسن سلوک کے ذریعے اس نے اپنی مغفرت نہ کروا لی، تو اس پر ہم نے آمین کہا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اس پر درود و سلام نہ بھیجے تو اس کے لیے جو تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے، تو اس پر ہم نے آمین کہا۔ برادران عزیز، آج یہ موقع ہے کہ ہم اپنا تجزیہ کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ کیا ان ایام کو پا کر کے، رمضان المبارک کے مبارک مہینوں کو پا کر کے ہم نے اپنی مغفرت کرا لی ہے کہ نہیں کرا لی ہے، یا اس طرح سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں پہ رمضان کے روزوں کی فرضیت بیان کی، اس کے فوری بعد کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ آج ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ در حقیقت یہ گنتی کے چند دن ہیں، اور کتنی سرعت سے، کتنی تیزی سے یہ ایام ختم ہوئے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے کا تو اختتام ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے دیگر ایام میں بھی بڑی فضیلتیں رکھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو سمجھیے کہ اس نے صوم الدہر، زمانے کے روزے رکھے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ رمضان المبارک کے بارے میں آتا ہے کہ الحسنۃ بعشر امثالھا، نیکیاں 10 گنا بڑھا دی جاتی ہیں۔ اگر ہم نے 1 مہینہ روزہ رکھا تو در حقیقت ہم نے اس کا اجر 10 مہینوں کے بقدر حاصل کیا، اور اگر ہم شوال کے 6 روزے جو سنت کے ہیں اگر رکھتے ہیں تو در حقیقت 60 دن کے اجر اور ثواب کے مستحق ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ہم پورے 12 مہینے کے دورانیوں کو اب اس اجر اور ثواب کے ذریعے اس پر مشتمل کر لیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اور شوال کے 6 روزے، یہ دراصل اگر اس کو 10 گنا کیا جائے جو کہ نیکیوں کے اجر اور ثواب کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو یہ پورے 12 مہینے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اور فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من 10 ذی الحجہ۔ کچھ ایام اور بھی ہیں، ذی الحجہ کی 10 تاریخ، ابتدائی 10 تاریخ، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اس میں نیک کام کرنا اس کے برابر کوئی اجر نہیں ہے۔ صحابہ نے سوال کیا ولا الجہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ؟ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بمالہ ونفسہ ثم لم یرجع الیہ بشیء من، سوائے اس شخص کے جہاد فی سبیل اللہ کی بھی وہ فضیلت نہیں ہے جو 10 ذی الحجہ کو فضیلت حاصل ہے، سوائے اس شخص کے جو کہ اپنے مال اور اپنی جان کو جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ نکلا، اور دونوں میں سے کوئی چیز وہ واپس لے کر کے نہیں آیا۔ برادران عزیز، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ مہینہ ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے کی جو ہماری زندگی تھی، رمضان کے بعد کی بھی وہی ہماری زندگی ہو۔
حج مبرور کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور اس کا بدلہ جنت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ حج مبرور کیا ہے؟ فرمایا هو الذی یکون حالہ خیرا من حالہ من قبل، اس کی حال، اس کی کیفیت حج کرنے سے پہلے اور اس کے حج کرنے کے بعد میں بہت فرق ہو، بعد کی کیفیت، بعد کے احوال پہلے کے احوال سے بہتر ہوں۔ یہی معاملہ رمضان المبارک کا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان سے پہلے کی ہماری جو دلی کیفیت ہے، ہماری قلبی کیفیت ہے، اور رمضان کے بعد کی ہماری قلبی کیفیت دونوں یکساں ہو۔ میں نے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بہت مشقت سے پوری قوت کے ساتھ سوت کو کاٹا اور اس کے بعد خود اس کو اس کے ادھیڑ کر کے رکھ دیا۔ ہماری یہ کیفیت نہ ہو کہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں ہم نے اپنی زندگی کو تو بالکل تبدیل کیا اور تبدیلی کی راہ پہ گامزن کیا، اللہ رب العزت سے تعلق کے حوالے سے، اللہ رب العزت سے لو لگانے کے حوالے سے، قرآن مجید سے اپنے رشتے کو استوار کرنے کے حوالے سے، قیام لیل کے حوالے سے، اور غربا، مساکین، فقراء اور ان کے حقوق کو یاد کرنے کے حوالے سے ہم نے اپنی زندگی میں تبدیلی ادا کی۔ صلہ رحمی کے حوالے سے ہم نے آگے بڑھ کر کے اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات اور اس کو استوار کیا، استغفار اور اذکار کے ذریعے ہم اللہ رب العزت سے قریب ہوئے۔ لیکن کیا ہم اس کیفیت پہ اپنے آپ کو باقی رہنے کی کوشش آگے کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے۔ ہم نے اس رمضان المبارک کے مہینے میں بہت ساری دعائیں کی ہیں، ان میں سے ایک دعا آخری عشرے میں ہم نے بار بار کی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس کا ہم نے تکرار کیا، باستمرار کیا، بار بار کیا۔ اور یہ دعا بھی ہم نے کی کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک۔ ہم نے یہ دعا اپنے دل کی گہرائیوں سے کیا، اپنے پورے قلب اور نظر کو حاضر رکھ کر کے کیا۔ لیکن اگر دین پر استقامت یہ صرف رمضان المبارک کے مہینے کے ساتھ خاص ہو جائے تو اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہم نے مساجد میں نہ صرف فرائض کی پابندی کی، بلکہ ہماری یہ کوشش رہی کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہم نمازوں میں حاضر رہیں، مسجدیں بھری رہی اور مسجدیں اپنی تنگ دامانی کی شکایت کرتی رہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ شوال کا چاند نظر آئے اور اس کے بعد ہماری یہ کیفیت بدل جائے۔ ہمارا رشتہ قرآن مجید سے بہت مضبوط ہوا۔ ہم نے کوشش کی کہ اس ایک مہینے میں کم از کم قرآن مجید کا ایک دور ہو جائے، قرآن مجید کی تلاوت کے ذریعے ہم پورے قرآن مجید کا احاطہ کر لیں۔ ہم قرآن مجید کے مجالس میں بیٹھے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی اور قرآن مجید سے اپنے رشتے کو بہت مستحکم اور محکم کیا۔ ہم نے قیام لیل کیا، اور اس وقت ہم میں سے ہر شخص نے کچھ نہ کچھ اپنے رب سے عہد باندھا۔ جب امام صاحب اپنی بہترین آواز میں قرآن مجید کی آیات کو سنا رہے تھے تو ہم نے دل کی گہرائیوں سے اس چیز کا عہد کیا کہ ہم انشاءاللہ اس کی پابندی کریں گے۔ ہم آئندہ بھی قیام لیل کی کوشش کریں گے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کوشش کیوں نہ ہو، چاہے 2 رکعت ہی کی کیوں کوشش نہ ہو۔ جب ہم قرآن مجید سمجھ کر کے پڑھ رہے تھے، جب ہم اس پر غور و فکر کر رہے تھے، تو اس وقت بھی ہم نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ ہم اس رویے کو، اس بیہیویئر کو اپنے کردار کا لازمی حصہ بنائیں گے
اور پورے رمضان کے بعد تمام مہینوں میں قرآن مجید سے ہمارا تعلق مستحکم اور محکم ہوگا۔ رمضان کے مبارک مہینے میں جب ہم زکوٰۃ کے علاوہ انفاق پر عامل رہے، خرچ کرتے رہے اپنے مال اور اسباب میں سے، تو یہ رویہ صرف رمضان تک ہمارا نہ رہے بلکہ آگے بھی رہے۔ قرآن مجید کے بارے میں آتا ہے کہ یہ قیامت کے دن ہمارا شافع ہوگا۔ القرآن یشفع لأہلہ یوم القیامہ، قرآن اپنے اہل کے لیے، جن لوگوں کا تعلق قرآن سے ہے، ان کے لیے شافع بنے گا۔ قرآن کے اہل کون لوگ ہیں؟ قرآن کے اہل وہ لوگ ہیں جو قرآن سے اپنے رشتے کو بہت مضبوط اور محکم رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن مجید پہ غور و فکر کرتے ہیں، جو قرآن مجید سے مکالمہ کرتے ہیں، محادثہ کرتے ہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں، جو قرآن مجید کے سامنے اپنے آزار، اپنی پریشانی، اپنی تکلیفیں رکھتے ہیں، اپنی بیماریوں کی شفا قرآن مجید میں ڈھونڈتے ہیں، ان کے لیے قرآن مجید قیامت کے لیے شافع بنے گا۔ برادران عزیز، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان کے آخری دن وہ گشت کرتے تھے، ادھر ادھر جاتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے اور یہ کہتے تھے آج کا دن یا تو تعزیت کا دن ہے یا مبارکبادی کا دن ہے۔ یا لیت شعری من ھذا المقبول منا فنہنی، اے کاش کوئی مجھے بتا دے کہ ہم میں سے کس کا روزہ قبول ہوا، ہماری عبادتوں میں سے کون سی عبادت قبول ہوئی تو ہم اس کو مبارکباد دیں، اس کی تہنیت کریں، اس کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کریں۔ ومن ھذا المحروم، اور ہم میں سے محروم کون ہے، فنعزیہ، پھر ہم اس کی تعزیت کریں۔ ایھا المقبول، اے وہ لوگ جن کا روزہ قبول ہوا، جن کی عبادتیں قبول ہوئی، ہنیئا لکم، تمہارے لیے مبارکبادیاں ہیں، تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ اور ایھا المحروم جبر اللہ مصیبتک، اور اے وہ شخص جس کا روزہ، جس کی نمازیں، جس کا قیام، جس کا روزہ صرف بھوک اور پیاس ہی سے عبارت رہا، جس کی قیام صرف تھکان سے عبارت رہی، تو وہ محروم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی محرومی کو دور کرے۔ برادران عزیز، ہمارے اسلاف کا جو اسوہ رہا ہے وہ عمل سے زیادہ قبولیت پہ ان کا فوکس رہا ہے۔ قبول العمل اشد اہتماما منکم علی العمل، وہ یہ کوشش کرتے رہے ہیں کہ جو ہم عبادتیں کریں، جو ہم ریاضتیں کریں، اللہ رب العزت سے جو تعلقات پیدا کریں، یہ عبادتیں ہم تو اپنی جانب سے کریں گے، لیکن وہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کی قبولیت کے لیے کوشش کریں، اپنے قلب سے، اپنے دل سے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی بندوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اس آیت سے استدلال کر کے حضرت علی نے فرمایا کہ ہمیں عمل تو کرنا چاہیے، لیکن عمل سے زیادہ اپنے اعمال کی قبولیت پر فوکس کرنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اسلاف کے بارے میں آتا ہے کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہوتا تھا تو 6 مہینے کے بقدر وہ اپنے اعمال کی قبولیت کی دعا کرتے تھے، اور 6 مہینے کے قریب وہ رمضان المبارک کی دوبارہ آمد اور اس کے ملنے کی دعا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں جو کچھ انہیں دیا گیا ہے ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں،
وہ امید و بیم کی کیفیت میں رہتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، جو بدکاری کرتے ہیں اور جو گناہ کے کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ آیت وارد ہوئی یا رسول اللہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ابنت الصدیق، نہیں اے صدیق کی بیٹی، اس آیت کا نزول ان لوگوں کے بارے میں ہے جو عبادات کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو خیرات کرتے ہیں، جو انفاق کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہے. وہ اس کی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ فرائض انجام دے رہے ہیں، جو وہ عبادات انجام دے رہے ہیں، وہ ان کی عبادتیں قبول ہو رہی ہیں کہ نہیں قبول ہو رہی ہیں. برادران عزیز، اس مبارک مہینے میں ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ اس مبارک مہینے کے فیض و برکات سے ہم مستفیض ہوں، اپنی جھولیوں کو بھریں. ہر شخص نے اپنی بساط کے مطابق کی ہے، لیکن یہ معاملہ یہیں پہ نہیں رکنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال ادومها وان قل، بہترین عمل وہ ہے جو استمراریت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ کیا جائے، گرچہ اس کی مقدار کم کیوں نہ ہو. حضرت علقمہ نے ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا، کیف کان عمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، هل كان يخص شيء من الأيام؟ قالت لا، كان عمله ديما. حضرت علقمہ نے ام المومنین حضرت عائشہ سے استفسار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کیا وہ اپنے اعمال کے لیے کچھ مہینے، کچھ دن خاص کیا کرتے تھے؟ ام المومنین نے جواب دیا، نہیں، بلکہ آپ کے عمل کو پائیداری حاصل تھی، استمراریت حاصل تھی، اس میں تسلسل تھا، وہ کبھی رکنے والا نہیں تھا. ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، جو ریاضتیں کی ہیں، جو تلاوت کی ہے، جو اللہ رب العزت سے لو لگایا ہے، اس کا سلسلہ یہ رمضان المبارک کے مہینے سے رکنا نہیں چاہیے. عروہ بن زبیر فرماتے ہیں، اذا رأيت الرجل يعمل الحسنة فاعلم ان لها عنده اخوات فالحسنة تدل على اختها. اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ نیکی کی گرویدہ ہو چکا ہے، وہ نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہا ہے، ایک کے بعد دیگرے وہ نیکیوں کے اعمال میں مسابقت کر رہا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس کچھ اور نیکیاں ہیں. کیونکہ نیکیوں کی بھی بہنیں ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کی معاون ہوتی ہیں، مددگار ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کے پش کرتی ہیں، ڈھکیلتی ہیں، نیکی پہ ابھارتی ہیں. برادران عزیز، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ آج آخری دن ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر بھی فرض کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب قرار دیا ہے، جو روزے دار کے روزوں کو لغو اور بیہودہ چیزوں سے پاک کرتا ہے اور مسکینوں کے کھانے کا اس سے انتظام ہوتا ہے. من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جس نے عید الفطر کی نماز سے قبل اس کو ادا کر دیا تو سمجھیے کہ اس کی زکوٰۃ الفطر ادا ہو گئی. ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، اور اگر اس کی ادائیگی اس نے عید الفطر کی نماز کے بعد کیا تو سمجھیے کہ یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہوگا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ راشد، جب وہ خلیفہ بنائے گئے تو وہ رمضان کے آخری دن اپنے تمام گورنروں کو ایک مراسلہ، ایک خط بھیجا کرتے تھے، اور اس میں ایک جملہ یہ لکھتے تھے، اختموا رمضان بالاستغفار وصدقۃ الفطر، اپنے اس رمضان کا اختتام
زکات الفطر اور صدقہ فطر کی ادائیگی سے کرو اور استغفار سے کرو. فإنها طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، کیونکہ زکات الفطر یہ تمہارے روزے میں جو بیہودگی یا لغو یا کچھ ایسی چیزیں شامل ہو گئیں اس کو پاک کرنے والا ہے. والاستغفار یرقع ما استخرق من الصیام، اور استغفار کے ذریعے تمہارے روزوں میں جو کمی ہو جائے گی، کچھ نقص رہ جائے گا تو اس کی وہ بھرپائی کرے گا. برادران عزیز، یہ موقع ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو سمیٹیں، اپنی نیتوں کو جائزہ لیں، اور مشہور تابعی یحییٰ بن معاذ الرازی فرماتے ہیں کہ من استغفر بلسانہ وقلبہ علی المعصیۃ معقود وعزمہ ان یرجع الی المعصیۃ بعد الشہر فصومہ علیہ مردود وباب القبول علیہ مسدود. جس نے اپنی زبان سے تو استغفار کیا اور اس کے دل میں یہ کہیں نہ کہیں کھوٹ ہے، یہ نیت ہے کہ وہ شوال کے شروع ہونے پہ وہ اپنے پرانے ڈھرے پہ، پرانے رویے پہ لوٹ آ جائے گا، فصومہ علیہ مردود، تو اس کا روزہ اس پر مار دیا جائے گا. وباب القبول علیہ مسدود، اور توبہ کا جو دروازہ اس پر بند کر دیا جائے گا. برادران عزیز، یہ موقع ہے، چند ساعتیں ہمارے پاس باقی ہیں، چند گھڑیاں ہمارے پاس باقی ہیں. اپنے ایمان کو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو، اس کو خالص کریں، اور ہم یہ طے کریں کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لا رہے ہیں. ہماری بعد کی زندگی وہ پہلے کی زندگی سے انشاءاللہ بہتر ہوگی، اور ہم اس تبدیلی کے ذریعے اس معاشرے میں ایک بہترین تبدیلی کے نقیب اور امین بنیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین.